صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. سامعین ذی وقار، اس دنیا میں انسان جو بھی کام کرنا چاہے، کوئی کتاب و کاروبار سنت کرنا کا دائی چاہے، بیت الحکمہ، کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی معاملات طے کرنا چاہے، ہر ڈیلنگ میں انسان کے مد نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لے. وہ فائدہ کسی بھی طور کا ہو سکتا ہے، دینی بھی دنیاوی بھی، روپے پیسے کی صورت میں، تعلقات کی صورت میں، کسی کے ساتھ محبت آشتی ان چیزوں میں. لیکن ہر انسان ہر عمل اگر وہ ذی شعور ہے تو وہ فائدے کے لیے کرتا ہے. حتیٰ کہ ہم نیکیوں کے معاملات میں، عبادات کے معاملات میں، اللہ رب العزت کے دین کے معاملات میں ان اعمال کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جو ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں. وہ اعمال پہلے کرنا چاہتے ہیں جو زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہیں. اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنا مفاد چاہتا ہے، فائدہ چاہتا ہے، دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے. اس حوالے سے اللہ رب العزت کے دین میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے اعمال بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ہر عمل کا اجر و ثواب بھی الگ ہے، ہر خیر کا کام، ہر برائی کا کام، دونوں میں تفاوت ہے. اچھائی کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی، برائی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے. اعمال جب بندہ ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہماری فطرت یہ ہے کہ میں ایسا عمل کروں جو مجھے زیادہ اجر پہنچا دے، زیادہ اللہ کے قریب کر دے. اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے ہماری اس فطرت کو پورا کرنے کے لیے یا ہماری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے اعمال بھی رکھے ہیں. خاص طور پر وہ اعمال جو عمل ہم کریں بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کا اجر یا اس کے اثرات دیر پا ہوں، اس کی وجہ سے ہماری نیکیوں کا، خیر کے کام میں اجر ملنے کا ذریعہ بنتا رہے، چلتا رہے اور ہمیں اجر ملتا رہے. ان کو بعض اوقات ایسے اعمال کو ہم صدقہ جاریہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی کتاب میں ان کو الباقیات الصالحات کے نام سے بھی پکارا گیا ہے کہ وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، جن کے اثرات باقی رہتے ہیں، جن کا اجر باقی رہتا ہے. انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی ان کا صلہ انسان کو ملتا رہتا ہے. اس لحاظ سے اگر ہم مفاد پرست بھی ہیں تو ہم ایسے اعمال کو تلاش کریں کہ میرے جانے کے بعد بھی ان کا اجر میرے لیے اللہ رب العزت کے ہاں جمع ہوتا رہے. میں دنیا سے چلا جاؤں تو نیکیاں میرے لیے جمع ہوتی رہیں. تو یہ خیر کے اعمال قرآن و سنت میں ان کی رہنمائی موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور ہماری حرص بڑھائی ہے کہ ایسی نیکیوں کی طرف، ایسے اعمال کی طرف جلدی کریں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، کہ جب انسان فوت ہوتا ہے سارے کے سارے اس کے اعمال منقطع یعنی ختم ہو جاتے ہیں. مثلا نماز پڑھتا تھا، فوت ہو گیا، نمازیں ختم ہو گئیں. روزہ رکھتا تھا، وفات ہوئی تو روزے کی مثلا انسان کے پاس توفیق ہی نہیں رہی، کیسے وہ روزہ رکھے گا، اس کے پاس تو روح ہی باقی نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی خیر کا کام کرتا تھا، قرآن حکیم پڑھتا تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، تو وہ سارے اعمال جو ہوتے ہیں ایسے عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفات سے ختم ہو جاتے ہیں. اب اس کے لیے کوئی نیکی کا ذریعہ باقی نہیں رہتا الا من ثلاثہ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امید بھی باقی رکھی کہ تمہارے وفات کے بعد کچھ عمل ایسے ہیں کہ تم دنیا سے چلے جاؤ لیکن صلہ تمہارے لیے، اجر تمہارے لیے چلتا رہے. فرمایا وہ 3 قسم کے اعمال ہیں. من صدقۃ جاریہ، انسان اللہ کی راہ میں کوئی ایسا صدقہ خیرات کرے، ایسے طریقے سے خرچ کرے کہ جس کا اجر آگے چلتا رہے، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں،
لوگ اس کے ذریعے اپنے اعمال، اپنی اصلاح، نیکی کے کام ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، اور اس میں وجہ آپ بنے ہو تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ انسان فوت ہو گیا لیکن اللہ اس کا اجر اسے عطا فرماتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا من علم ينتفع به، کہ ایسا علم انسان کسی کو سکھا جائے، کسی کو دے جائے، کسی تک پہنچا جائے کہ جس علم سے بعد میں فائدہ اٹھایا جائے، لوگ اس علم کے ذریعے واعظ و نصیحت کریں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، دین کی طرف آ جائیں۔ فرمایا وہ علم جو سکھا کر گیا ہے یا اس کو سکھانے کا ذریعہ بن کے گیا ہے، اس بندے کے لیے عمل اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ تیسرا فرمایا من والد صالح یدعو له، کسی بندے کی ایسی نیک اولاد جس کو والد یا والدہ یا جو بھی ہے اس کو خیر پر چھوڑ کر جائے، اچھی تربیت کر کے جائے، پھر وہ بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو اس کا اجر بھی اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اس میں عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن و سنت میں موجود ہیں، آج ہم انہی کی انشاءاللہ تفصیل جانیں گے۔ یہ 3 قسم کے اعمال وہ ہیں اور ان کے تحت آنے والے اعمال وہ ہیں جو ہماری وفات کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی انسان کے لیے ایک امید ہے کہ زندگی اگر گزر گئی وہ خیر کی طرف نہیں آ سکا، اگر وہ بھول گیا، اللہ کے راستے سے دور رہا، تو اللہ نے آخر عمر تک اسے یہ راستہ اس کے لیے کھلا رکھا ہے کہ وہ خیر کا کام کرے، اگر وہ پہلے نہیں کر سکا بعد میں بھی اس کے لیے اجر لکھا جاتا رہے۔